الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادنا الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤولا عن رعيته وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عبس رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدمه في سبيل الله عز وجل حرمهم الله عز وجل على النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قال سمعته رسول الله عليه وسلم يقول ما خالت خلب امر مسلم رحیج فی سبیل اللہ الا حرم اللہ علیہ النار او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد فی اول کلامنا اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا وسلما تسليما كثيرا كثيرا في آخر كلامنا. میرے محترم عزیز ملت اسلامیہ کے علم برداروں، نوجوانوں، میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہو صحیح سلامت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے. میرے عزیزو، میں آج آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد ہے کہ ایک عظیم حقیقت کو، ایک عظیم عنوان کو لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اس عنوان کا نام ہے دعوت و تبلیغ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اور اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے کہ دعوت و تبلیغ کس نہج میں کیا جائے، اور یہ کس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائی تھی
اس کے تعلق سے چند باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی غرض سے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ ناچیز کو صحیح باتوں کو آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ حضرات کو بھی ان باتوں کو سن کر اپنے دوست و احباب میں دوسروں تک پہنچانے کی آپ کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین اکرام، میری بات کا آغاز کرنے سے پہلے آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے اس ویڈیو کو آخری لمحے تک سماعت فرمائیں تاکہ پوری بات آپ حضرات کو بآسانی سمجھ میں آ جاوے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے چینل مومن کی پکار کو برائے مہربانی لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر اسے سبسکرائب کریں، اور آخر میں اپنے تاثرات بذریعہ کامنٹ کے ذریعے کامنٹ کریں تو آپ کی عین نوازش ہوگی۔ میرے بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے وجود کے بعد اللہ کی منشا کے تحت اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو سربسر کرنا چاہتے تھے۔ اس کی شروعات آدم انسان سے کی۔ آدم انسان کی تقلید فرمائی، اس کے بعد تمام مخلوقات کی تقلید فرمائی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے بنانے کے بعد 18,000 مخلوقات کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا۔ میرے عزیزو، ان تمام مخلوقات کے اندر افضل اور اعلیٰ ترین مخلوق اور اشرف المخلوقات کا خطاب فرمایا آدم انسان کو۔ آدم انسان کی نسل کشی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع فرمائی۔ بہت ہی مبارک ہے وہ ملک جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا نائب، اپنا نبی، اپنا خلیفہ اتارا، وہ تھا ہندوستان کی سرزمین سری لنکا کے اندر۔ اللہ اگر چاہتے تو اور کسی ملک کے اندر اپنا نائب کو اتار سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین عالم الغیب ہونے کے باوجود اللہ ہر علم کو جانتے ہیں کہ کب کب کہاں کہاں کیا کیا ماحول ہونے والا، کیا کیا حادثات ہونے والے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ہندوستان کی اس سرزمین پر نازل فرمایا، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین پر پیدا فرمایا۔ ہندوستان علم کا گوارا ہے تو عرب سرزمین دین کا گوارا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین سے علم کی شعاعوں کو اللہ تبارک و تعالی نے روشن فرمایا تو عرب کی سرزمین سے دین کا ایک ستارہ چمکایا۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بہر کیف مختصراً اللہ تبارک و تعالی نے انسانی نسل کی کشی فرمائی۔ اس سے تمام دنیا کے اندر انسانوں کا وجود ہوا۔ جب تک حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی 100 یا 150 سالہ زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے انسانوں کو پہلایا۔
اس کے بعد ان کی وفات کے بعد حضرت شیش علیہ السلام کا نبی ہونا آیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ ان تینوں نبیوں کے درمیان کوئی مشرک نہیں تھا، کوئی جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کرتا تھا، ایک اللہ کو مانتے تھے اور اس وقت کے نبی کے کلمے کو اپنے دامن میں تھامے رہتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کے اندر اس قوم کو شیطان نے بہکایا اور اس قوم کے بزرگ ہستیوں کی تصویروں کو ان لوگوں نے بنایا۔ یہاں سے بدھ کشی کا، شرک کا انعقاد ہوا۔ مختصراً میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے جب جب انسانیت کے اندر وحدانیت کو چھوڑ کر مشرکانہ طریقہ انسان اختیار کر لیا، اللہ نے انسانوں کی رہبری کے لیے اپنے خاص بندوں پر نبوت کا تاج ڈال کر، نبی بنا کر انسانوں کی رہبری کے لیے نبیوں کو بھیجتا رہا۔ جب تک نبی اس قوم کے درمیان رہتا، وحدانیت باقی رہتی، اسلامیت باقی رہتی، اس وقت کے کلمے کی وحدانیت کو باقی رکھا جاتا۔ جیسے ہی نبی فوت ہو جاتے، لوگوں کے اندر بددینی پیدا ہو جاتی، جاہلانہ اقسام کے روایات، رسمات شروع ہو جاتے۔ اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ شرف نہیں دیا تھا کہ وہ امت اپنی قوم کے اندر، اپنی بھائی چارہ کے اندر جو ہے دعوت کا کام کریں۔ صرف نبی کو یہ حق تھا۔ دنیا کے اندر کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، اس وقت کسی نبی کی امت کو یہ کوئی شرف نہیں تھا، یہ کوئی اعجاز نہیں تھا، یہ کوئی کام اللہ نے کسی امت کو یہ سونپا نہیں تھا کہ تم اچھائی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکو۔ یہ کام صرف نبیوں کا تھا۔ نبی آتے کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو، اے میری قوم کے علم بردارو، ایک اللہ کی طرف آؤ اور میرے وقت کے کلمے کو اپنے دامن میں تھام لو۔ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر نبی نے اس دعوت کا کام کیا، ہر نبی نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کیا، ہر نبی نے ہر قوم کو، اپنی قوم کو برائی سے روک کر اچھائی کی طرف بلانے والا کام کیا۔ اللہ کی یہ منشا تھی۔ اللہ دنیا کے اندر اپنی وحدانیت کا ڈنکا بجانا چاہتے تھے، اپنی یکتائی کا ثبوت دینا چاہتے تھے۔ جس طرح سے اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے کئی جگہ اپنی وحدانیت کا جو ہے اعلان فرمایا اور امت سے وعدہ بھی لیا تھا کہ میں پالن ہارا تم سے نہیں ہوں، میں تم کو پیدا کرنے والا نہیں ہوں، کیا میں تمہیں روزی کا دینے والا نہیں ہوں، کیا میں تمہیں دنیا کے اندر جو ہے ہر برائی سے روک کر تمہیں جو ہے اچھائی کی طرف بلانے والے کو بھیجنے والا نہیں ہوں، کیا میں تمہیں موت کی نیند سلانے والا نہیں ہوں، کیا میں تمہیں موت کے بعد دوبارہ کھڑا کر کے میرے سامنے تمہیں دنیا میں کیے ہوئے جزا اور جو اعمال کیے ہیں اس کا حساب و کتاب لینے والا نہیں ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سراسر اس کا جو ہے اعلان فرمایا اور ساری نسل کشی، ساری جو ہے آنے والی پوری جو ہے نسل سے، انسانیوں کی روحوں سے جمع فرما کر ہم سے وعدہ لیا تھا۔ ہم نے وہاں پر جو ہے وعدہ کر کے آئے تھے کہ اللہ بے شک تو ہی ہمارا معبود حقیقی ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا کارساز ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا جو ہے سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ہے، اے اللہ تیرے حکم کے بغیر دنیا کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ مولا یہ یقین ہمارے دل میں بسانے کے لیے تو نبیوں کو بھیجتا ہے۔ بے شک ہم اقرار
کرتے ہیں، اے کہ مولا تو ہی یہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہم تجھ پر اپنی زندگی تیرے احکام پر ہم زندگی گزار کر انشاءاللہ پھر تیرے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہم نے یہ وعدہ کر کے آئے تھے، لیکن انسان دنیا کی غفلت میں پڑھ کر، دنیا کے لعب و لعان میں پڑھ کر، دنیا کے مال و متاع میں پڑھ کر اللہ کے اس وعدے کو بھلا بیٹھا، تو اللہ نے اس وعدے کو پھر سے یاد دلانے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیج کر انسان کی جو ہے اصلاح فرمائی۔ میرے عزیز محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نبیوں کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو ہے دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ یہودیوں نے ان کو اپنا خدا کا بیٹا مانا اور ان کو جو ہے اذیتیں دینے لگے، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ ان کو قتل پر جو ہے کرنے پر آمدہ ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ ان کی جگہ شبی نام پر ایک شخص کو بھیجا، یہودیوں نے ان کو قتل کیا اور صلیب پہ چڑھا دیا۔ مختصراً محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، عیسیٰ علیہ نبینا صلی اللہ علیہ السلام کے آسمانوں پر جانے کے 40 سال تک دنیا میں کوئی نبی آیا نہیں، اور جہالت عام تھی، انسانوں میں اللہ کی وحدانیت کو بھلا کر زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کی سرزمین پر ایک ایسا سورج طلوع فرمایا، ایک ایسا چاند کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلوع فرمایا، جن کا نام محمد عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ عرب کی جہالت، عرب کے لوگوں کے اندر جو خدا کو چھوڑ کر 360 بتوں کی پوجا کرنا تھا، اللہ نے اس نبی کی طرف سے ان تمام رسم و رواج کو مٹا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کے اندر محنت فرمائی، مکہ معظمہ کے اندر 13 سال اسی ایکتا کی دعوت دی، ایسے صحابہ کو کھڑا کیا کہ جو ہے اللہ کے احکام نبی کی ایک بات پر لبیک یا رسول اللہ کہتے اپنے جانوں کو قربان کر دیتے۔ وہ صحابہ جنہوں نے اپنی زندگیوں میں جو ہے غربت کو برداشت کیا، فاقہ کشی کو برداشت کیا، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہ کر دین کو سیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اپنے زندگی کا پیوند بنا لیا، وہ صحابہ جنہوں نے جو ہے اللہ کے راستے میں اپنا تمام مال کو خرچ کیا، مختصراً اللہ کے راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں نے اپنے جان مال تن من سب کو قربان کر کے جو ہے اس دنیا کے اس زمین کے پیوند بن گئے۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دین محنت اور مشقتوں سے اپنی زندگیوں میں آتا ہے، قربانیوں سے اپنی زندگیوں میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے مصیبت میں ڈالا، ان پر بھی جو ہے تانے کسے گئے، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، ان کو ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک سے در بدر ہونا پڑا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ ہی کی ذات کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بندہ اپنی اللہ کی وحدانیت کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے دنیا میں بھی سرخ رو فرمائیں گے، آخرت میں بھی سرخ فرمائیں گے، اور غیب سے اس کی مدد فرمائیں گے۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہجرت کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا محاصرہ کر لیے تھے کفاران مکہ، عرب کے مشرکان مکہ، بڑے بڑے سردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں کیسے جو ہے اس گھر سے باہر نکلوں، جو میرا گھر کا پورا محاصرہ یہ دشمنان اسلام، یہ مشرکان اسلام، عرب کے جاہل لوگ جو ہے میرے جو ہے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، میں کیسے باہر نکلوں اور میں کیسے یہاں سے ہجرت فرماؤں؟ اللہ رب العالمین فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنے ہاتھ میں جو ہے ایک مشت خاک لو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ان لوگوں کی طرف پھینک دو۔ پھینکنا تمہارا کام ہے اور ان کو منہدم کرنا، ان کو جو ہے اندھا بنانا میرا کام ہے، تم اس کام کو کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ جو ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔
یہ یقین دل میں جمانا، اسی کا نام دعوت و تبلیغ کا نام، اسی کا نام ہے۔ یقین کو بنانا، یقین کو مضبوط بنانا، ایمان کو اعلیٰ درجے تک لے جانا، اسی کا نام دعوت کا نام یہی ہے اور یہی تبلیغ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کو پھینکا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور وہاں سے ہجرت فرمائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لے کر۔ مختصراً میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو، 13 سال تک اللہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کے اندر صحابہ کے ایمان کو بنایا، محنت کی۔ ہر ایک گھر پر جو ہے 70 مرتبہ جاتے تھے۔ دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا حق نبھایا۔ ہر گھر پر 70 مرتبہ جاتے اور کہتے کہ لوگوں، میں اللہ کا نبی ہوں، ایک اللہ کو مانو، تم راہ راست پر آ جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت فرمائی، وہاں پر بھی دین و تبلیغ کی اور دین کو مضبوط بنایا، صحابہ کے ایمان کو مضبوط بنایا، بہت سارے غزوات کیے، مکہ فتح ہوا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوت کا کام، تبلیغ کا کام اللہ نے اس امت کے ذمے سونپا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 110 کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، جس طرح سے انبیاء علیہ السلام کو جو ذمہ داری دی گئی تھی دعوت و تبلیغ کے کام کا، نبوت والا کام جو ہے وہ اس امت کو سونپا گیا، پچھلی امت کو نہیں سونپا گیا تھا۔ پچھلی امتوں کے اندر یہ کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ قربان جائیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کے صدقے طفیل میں اللہ نے ان کی آخری امت کو یہ کام دیا ہے۔ یہ نبوت والا کام ہے، یہ اللہ کے دین کی مدد کا کام ہے، اللہ کے دین کی اشاعت والا کام ہے۔ اللہ نے اس امت کو خیر کے لقب سے پکارا گیا۔ خیر کا لقب کا پکارنا کیا مقصد تھا؟ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ تم بہترین امت ہو، بہترین امت ہو۔ بہترین، کسی امت کو یہ لقب نہیں دیا گیا۔ بہترین کا لقب جو ہے اچھا، خوبصورت، ماننے والا، منانے والا، یہ لقب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہمیں اور تمہیں دیا گیا، بہترین کا لقب دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ کہ جو لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجی گئی ہو، تم جو ہے لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجی گئی ہو، تم نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کسی کھڑمت کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تم بہترین امت میں سے ہو۔ ہم نے تمہیں پوری انسانیت میں سے چھانٹ کر، پوری جو ہے امت میں سے چھانٹ کر تمہیں نکالی گئی ہے کہ لوگوں کی رفع رسانی کے لیے، کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتی ہو اور برائی سے روکتی ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بڑھ کر اور اس کی بات کیا ہو سکتی ہے جو ایک اللہ کی طرف بلائے اور وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر! یہ بھی جو ہے شرف امت محمدیہ کو دیا گیا، کسی اور امت کو نہیں دیا گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ساری امت کا یہ کام ہے، ساری امت کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ تم اچھائی کی طرف بلاؤ۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جماعت بنانے کا حکم دیا، ایک جماعت۔ اس بات کو غور سے سنو میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تم میں سے ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو خیر کی دعوت دے۔ جماعت کا لفظ کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جو لوگ اس کام کی مخالفت کرتے ہیں وہ کان کھول کر سن لو، یہ کسی اور من گھڑت کتاب کی بات نہیں ہے،
کسی بائبل کی بات نہیں ہے، کسی انجیل کی بات نہیں ہے، کسی زبور کی بات نہیں ہے، آخری کتاب جو ساری کتابوں میں افضل کتاب، ساری کتابوں کا جو ہے نچوڑ، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی باتیں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے لوح محفوظ سے زمین پر اتار کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ یہ کتاب پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے لوگو، اے نبی کی امتو، تم میں سے ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اچھائی کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اس امت کو یہ شرف دیا گیا کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو۔ اسی کا نام دعوت و تبلیغ ہے۔ اسے جماعت کی شکل میں بھی کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی کا ذمہ دار ہر آدمی ہے، اور ہر ایک سے روز قیامت ہر ایک کے بارے میں اس کا سوال کیا جائے گا۔ یاد رکھو، اس کا سوال کل روز قیامت کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ باپ بیٹے کا ذمہ دار ہے، ماں اپنی بیٹی کی ذمہ داری ہے، گھر کا بڑا اپنے تمام بچوں کا ذمہ دار ہیں کہ اس کے لیے اچھائی کا سوچے، اس کے لیے آخرت کی سوچے۔ بادشاہ رعایا کا ذمہ دار ہے، بادشاہ رعایا کی اچھائی کے لیے سوچے۔ رعایا اپنے ملک کے لیے سوچے، اپنے ملک کی اچھائی کے لیے سوچے۔ ملک کے اندر جو ہے وباؤں کو نہ پھیلائیں، دشمنی کو نہ پھیلائیں، فساد کو نہ پھیلائیں، کسی پر تہمت نہ لگائیں، کسی کو جھوٹ نہ بولوائیں، ان کو خیر کی طرف بلائیں، اپنے پڑوسی کو جو ہے دعوت اسلامیہ دیں، وحدانیت کے اسلام کا دعوت دیں، انسانوں میں چل پھر کر جو ہے دین کی دعوت کی تبلیغ کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کے تعلق سے روز قیامت آپ سے اللہ سوال کرے گا، میں نے تمہیں جو ہے علم دیا تھا، کہاں تک تم نے اس علم کا جو ہے استعمال فرمایا؟ میں نے تمہیں دولت دیا تھا دنیا کے اندر، اس دولت کو تم نے کیسے خرچہ کیا، کیسے کمایا؟ میں نے تمہیں جوانی دیا تھا، یہ جوانی کہاں کھپائی؟ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، کل روز قیامت ہر ایک کے ذمے یہ سوال کیا جائے گا۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو تم اسے روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو اپنے ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو۔ اس کے علاوہ اگر یہ بھی نہیں چلا تو اپنے دل میں اس کے لیے برا سمجھو، برا اظہار کرو۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں پر تم رہتے ہو معاشرے کے اندر، جہاں پر تم اپنے کام و کاج میں مشغول ہو، وہاں کے اندر اگر کسی وبا کا پھیلا ہو، کسی برائی چلتی ہو، تو تمہارا اولین فرض بنتا ہے کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے، اللہ نے قوت دی ہے، تو اسے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے اس برائی کو ہاتھ سے روکو۔ اگر ہاتھ سے روکنے کے اندر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو اپنے زبان سے کہو کہ اے بندے، اے اللہ کے لاڑیلے، اے اللہ کے خاص بندے، تو جو کر رہا ہے یہ اچھا نہیں، یہ برا کام ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ اللہ نے تجھے جوانی دی، صحت دیا، تندرستی دیا، ایمان کی دولت سے نوازا، اللہ کے فرمان کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق، نبی کے احکام سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار۔ یہ زبان سے کہیں۔ اگر یہ بھی کہنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو دل میں جو ہے یہ برا سمجھ کے اے اللہ، وہ جو بندہ کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، اے اللہ اسے ہدایت سے نواز دے۔ یہ جو ہے خیال کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میں نے تیسری حدیث جو ہے آپ حضرات کے سامنے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں
اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس کے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کا غبار داخل ہو جاوے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ ضرور حرام فرما دیں گے۔ اللہ اکبر! یہ اس داعی کے لیے یہ حدیث ہے جو اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اپنے مال کو، اپنے جان کو لگا کر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور اپنے آپ کو بھی دین سیکھنے میں جو ہے اپنے وقت کو لگاتا ہے۔ اس کے لیے جب وہ جاتا ہے، اس کے جسم پر جو ہے گرد و غبار لگتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس کے راوی حضرت عائشہ ہے، ایک تو سارے کائنات کا بادشاہ جس کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آیا، اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے میرے بھائیوں، بزرگ، عزیز دوستو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ وہ کہتے ہیں، اور جو کہنے والے ان کی اہلیہ پوری امت کی ماں ہمارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، وہ راوی ہیں، کیا یہ حدیث سچ نہیں ہو سکتی؟ میرے بھائیوں غور کرو، تھوڑا اپنے جو ہے اپنے ان دماغ کے پنوں کو کھول کر اس حدیث کو سنو۔ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اپنے جان و مال کو لگا کر دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے نکلتے ہیں، وہ جاتے ہیں، اگر وہ راستے کی گرد و غبار ان کے جسم پر لگتے ہیں تو روز قیامت جہنم کی آگ تو کیا دھواں بھی ان کو چھو نہیں سکتا، حرام قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اور دوسری حدیث میں جس کے راوی حضرت ابن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص کے دونوں قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں، اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ کی آگ پر حرام فرما دے گی۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! کیا مقام ہے داعی کا، کیا مقام ہے دعوت و تبلیغ کرنے والے اس شخص کا جو اللہ کے راستے میں دین کو سیکھے اور دین کو سکھانے کے لیے نکلے۔ اس کا مقام اللہ کے نزدیک روز قیامت جہنم کی آگ تو کیا اس کا دھواں بھی اس کے قدموں کو چھو نہیں سکتا۔ اللہ کرے کہ ہمیں ان جماعتوں میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دنیا کا سلسلہ چلتے آ رہا تھا۔ دنیا کے اندر جو ہے حالت حاضرہ پر غور کریں گے تو ہندوستان کے اندر جو ہے مسلمانوں کی حکومت کے بعد انگریزوں کا غلغلہ چلتا آیا۔ انگریزوں نے پھوٹ ڈالو حکومت کرنے کا جو ہے سلسلہ شروع کیا، مذہب کو تبدیل کرنے کا شروع کیا، اپنے مشن میں جو ہے عیسائیت کو عام کرنے کا شروع کیا۔ مسلمان مرتد ہوتے جا رہے تھے، مسلمان اللہ کی وحدانیت سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! ایسے پرسکون ماحول کے اندر اللہ نے ایک ولی صفت انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کھڑا فرمایا، جن کا نام مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر! محدث اسلام، مفکر اسلام، دنیا کی اس ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسا نایاب جو ہے ہیرا اللہ نے جو ہے پیدا فرمایا، جن کا نام جو ہے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایسے پرفتن دور کے اندر جب کہ امت کے اندر جو ہے فتنہ برپا تھا اور امت خدا کو بھول کر جو ہے اوروں کی پیروی کر رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پشے پشت ڈال کر زندگی بسر کر رہی تھی، ان کے دل میں فکر ہوئی۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف متوجہ ہوئے، 3 بار بیت الحرم کی طرف گئے۔ کتابوں میں آتا ہے، ہم نے جو ہے تاریخ کی کتابوں سے پڑھا ہے اور علماء اکرام سے سنا ہے اس کام کے تعلق سے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بیت الحرم کی طرف متوجہ ہوئے اور وہاں پر اللہ سے ندا فرمائی کہ آج کے جو ہندوستان کے حالات ایسے ہیں، مولا کچھ مجھے الہام فرما، کچھ مجھے جو ہے میں کس طرف رخ کروں، میں کس راہ پر چلوں، امت کی رہبری کے لیے میں کیا کروں۔ یہ جو ہے اللہ سے گڑگڑانے لگے۔ جب تیسری مرتبہ مسجد نبوی کے اندر تھے تو اللہ نے ان پر الہام فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں جو ہے بشارت ہوئی، اور اس کام کی ذمہ داری کا بیڑا ان کے کندھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، اور اس کام کو اللہ کے اس بندے نے
دعوت و تبلیغ کے کام کی شروعات فرمائی، اس کے بانی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ہندوستان کی آزادی سے جو ہے 15 یا 20 سال قبل اس کام کی شروعات ہوئی، یعنی 110 115 سال ہو گئے۔ اللہ کے اس بندے نے ایک ایسی سرزمین سے کام کی شروعات فرمائی جو بنجر زمین تھی، میوات کی اس سرزمین سے اللہ کے اس ولی نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، اللہ کے بندوں کی کو جو ہے اللہ کی طرف بلانے کا جو ہے سلسلہ فرمایا۔ اللہ کے اس احکام پر جو ہے تم میں سے ایک بہترین جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، برائی سے لوگ کے۔ اس جماعت کا انعقاد مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور جو ہے میوات کی اس بنجر سرزمین سے، اس جاہلانہ قوم سے، وہاں کے لوگ بہت جو ہے اللہ کو بھول کر جاہلانہ قسم کا انداز استعمال کر چکے تھے۔ اس میوات کی بنجر زمین سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد حضرت مولانا محمود حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مل کر اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اس کام کی شروعات فرمائی۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، مختصراً حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ بڑے رئیس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ نے ان کو بہت کچھ نوازا تھا۔ انہوں نے اپنے مال کو لوگوں میں خرچ فرمایا۔ میوات کے اندر جو لوگ کھیتی باڑی کی مزدوری کے لیے جاتے تھے، یہ ان کے ٹھڈیوں میں ہاتھ ڈال کر، بندے اللہ کی جو ہے دین کو سیکھو، اللہ تعالیٰ غیب سے تمہاری روزی کا انتظام فرمائے گا، ایمان میں تقویت پیدا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں کامیاب عطا فرمائے گا۔ یہ ان کی روزانہ کی مزدوری ان لوگوں کو دیتے اور ان کو جماتے، ان کے اندر دین کی باتوں کو سمجھاتے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھاتے، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے کو اپنے زندگی میں لانے کا وہ عمل ان کو سکھاتے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ایسا کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بنجر زمین سے، میوات کی سرزمین سے اس کام کی شروعات فرمائی۔ اللہ نے اس کام کو ایسا بڑھایا، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج دنیا کے 200 ممالکوں کے اندر ایک کام جو ہے رائج ہے۔ اللہ کی قسم میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دنیا کے اندر 80% طبقہ اس کام کے جو ہے کام پہ چلنے والا ہو گیا۔ ہر جہاں پر بھی جو ہے اللہ کی وحدانیت اور اس کام میں نکل کر اپنے آپ کو اللہ کا بندہ، اللہ سے ہونے کا یقین دل کے اندر جمایا جا رہا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو مخلوق سے کاٹ کر خالق کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے غیروں کی سنت کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آمدہ فرماتی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو شرک سے نکال کر اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے خبر پرستی سے نکال کر خدا بندی کی طرف بلاتی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے، یہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے جان کو قربان کرنے والی جماعت۔ یہ وہ جماعت ہے چوروں کو نکال کر ولی بناتی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے غنڈوں کو، شرابیوں کو، ڈاکوؤں کو نکال کر جو ہے اللہ کے لیے جو ہے اللہ کے راستے میں نکال کر اللہ کا نیک بندہ بناتی ہے۔ ایسا بنائے گی، ایسا بناتی ہے، ممبر رسول پر کھڑ کر قال اللہ و قال تبارک، قال اللہ و قال رسول کی بات کہنے پر جو ہے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، دنیا کے اندر جتنے بھی جو ہے جماعتیں ہیں، کسی کا ایک کارنامہ ایسا بتائیے کہ جو چور کو نکال کر جو ہے اللہ کا ولی بنایا گیا ہے، چاہے وہ غیر مقلدین کی جماعت ہو، چاہے بریلیوں کی جماعت ہو، چاہے سلفیوں کی جماعت ہو، کوئی بھی جماعت ہو، ایک ایسا فرد، ایسا مثال ہمیں دکھا دیجئے، الحمدللہ میں جو ہے اس جماعت کو چھوڑ کر جو ہے ان کا مرید بن جاؤں گا۔ یہ ایک مثال دکھا دیجئے۔ یہ وہ جماعت ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا جان، اپنا مال خود لگا کر اپنے کو آپ جو ہے اللہ کے حوالے کرتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنتی ہے اور دوسروں کو جو ہے اس پر بننے کا آمادہ کرتی ہے۔ صرف دور رہ کر جو ہے اس پر تانا لگانا اچھا لگتا ہے، لیکن جب اس کے اندر جا کر اس کی حقیقت کو آپ پہچانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا واقعتاً جو ہے یہ اچھا ہے، کڑوی چیز میٹھی لگنے لگے گی۔ میرے بھائیوں، بزرگ، عزیز دوستو، یہ اللہ کے نبی کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نصرت، اس کی مدد ضرور فرمائے گا۔ جسے جتنا تم گرانے کی کوشش کرو گے وہ اتنا ابھرے گا، جس پر تم جتنا تہمت لگاؤ گے وہ اتنا پھیلے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
چاہے جو بھی اس جماعت پر جو ہے آنچ کہہ دے، اسے دہشت گرد کہہ دے، اسے خبر پرستی کہہ دے، چاہے اسے بدعتی کہہ لے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر ہم خبر پرست ہوتے، اگر ہم بدعتی ہوتے، اگر ہم جو ہے دوسرے اور کام میں ملوث ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو دنیا کے 200 ملکوں تک نہ پہنچاتا، اس کام کو پسے پشت ڈال دیتا۔ لیکن میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو، یہ تو دور کی بات ہے، خبر پرستی تو دور کی بات ہے، یہ انسانوں کو سیاست کی طرف بھی مائل ہونے سے روکتی ہے۔ یہ صرف یا تو خبر کے اندر کی بات کرتی ہے یا تو آسمان کے اوپر کی بات کرتی ہے۔ لوگوں کو جو ہے یہ کہتی ہے کہ لوگوں، دنیا کے اندر ایک اللہ کی مانو۔ جو صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر جن صفات پر عمل کر کے دین کو مکمل سیکھا تھا، ان کے ایمان کو سیکھا تھا، ان صفات پر یہ جماعت عمل کرتی ہے۔ توحید، نماز، اکرام مسلم، علم و ذکر، اور جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا جو ہے اللہ اکبر، اخلاص نیت، یہ 6 صفات پر یہ جماعت مشتمل ہے۔ یہ 6 صفات کو چھوڑ کر کوئی اور بات نہیں کرتی۔ ایک جو توحید ہے، توحید کا معنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری مسلمانیت، پوری دینیت، پورا ایمانیت توحید پر منحصر ہے۔ ہر ایک جماعت توحید کا نام لیتی ہے، توحید کا ڈنکا بجاتی ہے، صرف زبان سے کہتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ اقرار کرنا، لا کے معنی منع کرنا، نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ کہنا بڑی بات ہے۔ پوچھو، اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، کہتا ہے کہ دکان بڑا ہے۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، کہتا ہے کہ میری کھیتی بڑی ہے، میں کیسے چھوڑ کر اللہ کی طرف جاؤں؟ ارے میرے محترم بزرگ، عزیز دوستو، یہ دعوت والی محنت سے میرے بھائیوں دکانوں کو بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ سکھایا جاتا ہے، توحید پرست ہوتے ہیں، توحید کی طرف بلایا جاتا ہے، پہلا نمبر۔ دوسرے نمبر پر اللہ اکبر، جس کا حکم اللہ نے معراج میں بلا کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نماز کا تحفہ دیا، اس پر عمل کروایا جاتا ہے۔ 3 دن نکال کر، 40 دن نکال کر، 4 مہینے نکال کر، سال کا نکال کر، اے بندے تو دنیا کے اندر بیکار نہیں بھیجا گیا، اللہ نے تجھے جو ہے ایک مقصد دے کر پیدا فرمایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، 2 مخلوق کو اللہ نے جو ہے صرف میری عبادت کے اللہ نے پیدا فرمایا، جو ہے اللہ کی عبادت کرو، یہ مقصد ہے تمہارا۔ اے بندے تو دنیا کے اندر بیکار نہیں آیا، اللہ کے سامنے آ کر جھک، 5 وقت اللہ سے مناجات فرما، اللہ تیری بگڑی بنا دے گا۔ یہ سکھایا جاتا ہے اس جماعت کے اندر۔ مجھے بتاؤ، ان جو کتنے بھی جماعتیں، کتنے بھی تنظیمیں ہیں، کیا وہ اس پر عمل 5 وقت کی 5 باقاعدگی کے ساتھ عمل پیرا ہیں؟ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر بتاؤ، کیونکہ اللہ کے 2 فرشتے جو ہے آپ کے جو ہے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ جو بندہ اس جماعت کے اندر نکلا ہوا ہے، ایٹ لیسٹ 3 دن بھی لگایا ہوا ہے، قسم خدا کی اسے 1 وقت کی نماز چھوڑنے پر جو ہے دل روتا ہے، کیونکہ اس کا مزہ چک چکا ہوتا ہے۔ مسجد کے ماحول میں رہ کر، 4 دیواری میں ماحول میں رہ کر دین کو سیکھتا ہے، کھانے کی دعائیں سیکھتا ہے، کھانے کا طریقہ سیکھتا ہے، بیت الخلاء جانے کی دعا سیکھتا ہے، سونے کی دعا سیکھتا ہے، سونے سے اٹھنے کی دعا سیکھتا ہے، جنازے کی نماز کی دعا سیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، کون سی ایسی جماعت ہے جو بیٹھ کر جو ہے چلتا پھرتا مدرسہ کسی نوجوان 60 سال کے بڈھے کو بٹھا کر مسجد کے اندر دعائیں سکھاتی ہے؟ مجھے بتاؤ، یقین کے ساتھ بتاؤ، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے سامنے رکھ کر جو ہے یہ بات بتاؤ، میں تمہیں جو ہے بہت ہی اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو فکر لے کر، امت کی فکر لے کر راتوں کو تہجد میں اٹھ کر جو ہے لوگوں کے لیے دعا کرتی ہو۔ کون سی جماعت ہے؟ مجھے دکھاؤ۔ میرے بھائیو، کون سی جماعت دنیا کے اندر نہیں؟ یہ واحد راستہ ہے۔
یہ واحد جماعت ہے جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتی ہے، یہ واحد جماعت ہے، یہ خبر پرستی سے دور کرتی ہے، یہ مخلوق سے نکال کر خالق کی طرف جوڑتی ہے، یہ اوروں کی سنت پر چلنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو ہے چلاتی ہے۔ مجھے بتاؤ کون سی وہ جماعت ہے جو اللہ کے حکم اور نبی کی سنتوں پر آمدہ کرواتی ہے؟ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں نہیں میرے بزرگوں۔ دوسرا نماز، تیسرا اکرام مسلم۔ کیا کہتی ہے حدیث؟ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم منکم یرحمنا وصغیرنا ویوقر کبیرنا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے راوی حضرت عباس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ میری اطاعت کرنے والوں میں سے نہیں ہے، میری اطاعت کرنے والوں میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور وقر کبیرنا، اور جو بڑوں پر جو ہے بڑوں کی قدر نہ کرے، اور اچھائی کی طرف نہ بلائیں، اور جو ہے برائی سے نہ روکیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ اکرام مسلم میں آتا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے، اکرام مسلم سکھایا جاتا ہے۔ چوتھا اخلاص نیت سکھایا جاتا ہے، اپنی نیتوں کو خالصتاً اللہ کی طرف کیا کرو، کیوں کہ اللہ ہی کا دینے والا ہے۔ دل کے اندر کسی کے سامنے یہ بھی نہ کرو کہ میں دوسروں سے پلتا ہوں، نہیں، پالنے والا اللہ ہے، رازق الرحیم ہے، جو ہے یہ نیت تمہاری اچھی ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انما الاعمال بالنیات کے تحت تمہارے جو ہے اعمال کا دار و مدار اپنی نیتوں پر رکھا ہے، اس لیے جو اخلاص نیت سکھایا جاتا ہے، اخلاص نیت۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، توحید، نماز، اکرام مسلم، اخلاص نیت، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علم و ذکر سکھایا جاتا ہے، علم و ذکر، علم سے جو ہے اچھائی اور برائی، حرام حلال کی تمیز سکھائی جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر سے قلوب کے اندر جو ہے اپنا ذکر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے۔ جماعتوں کے سے نکال کر قبر پرستی نہیں سکھائی جاتی، دہشت گردی نہیں سکھائی جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سنتوں پر آمدہ کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں عزیزو، چاہے لوگ کوئی کہہ لے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، یہ کام رکنے والا نہیں۔ چوتھا چھٹا جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلو میرے بھائیو، اپنے گھروں کو چھوڑ کر حیات اپنے گھروں کو چھوڑنے کی دعوت نہیں دی جاتی۔ چند لمحوں کے لیے، 3 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 4 مہینوں کے لیے اپنا جان، اپنا وقت، کیونکہ اپنے گھریلو معاشرے میں رہ کر کوئی بھی چیز جب تک وہ جو عمل میں نہیں آتی جس پر محنت کی جائے گی، بغیر محنت کے کوئی چیز جو ہے وجود نہیں ہوتی۔ اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اپنے جو ہے شہر کو چھوڑا، اپنے گھر سے نکل کر 70 مرتبہ دوسروں کے گھروں تک پیدل چل کر جو ہے گشت کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، دعوت و تبلیغ کا کام۔ یہ کسی کھڑمت کی سنت نہیں ہے، کسی غیر مقلدین کی سنت نہیں ہے۔ میرے بہتر بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ چاہے 10 کروڑ پوسٹر لگا لے اس کے خلاف، یہ ایسا ہے ویسا ہے، اس کام کی کوئی جو ہے کمی نہیں آئے گی، یہ کام بڑھتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ کسی سے بھی لے لے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ پرندوں سے بھی کام لے لیا، چرندوں سے بھی کام لے لیا۔ میرے بھائیوں، وہ پرندہ اللہ اکبر ایک قوم سبا کو تبدیل فرمایا۔ یاد ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ پرندہ ہدہد جب گیا پانی کی تلاش میں تو دیکھا کہ قوم سبا اللہ کی چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہی تھی۔ ارے وہ پرندہ جو ہے، ایک پرندہ بے زبان پرندہ، اس نے بھی جانا کہ کرنے والی ذات رازق الرحیم اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ جو ہے اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہی ہے، اللہ باللہ۔ فوراً جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا، اے سلیمان تمہیں پتہ نہیں تمہاری قوم میں ایک قوم ایسی ہے، قوم سبا، اس کی جو ہے بادشاہ بلقیس کا قوم، اس کے بادشاہ یعنی بلقیس ہے، وہ اس کی قوم سورج کو پوجا کر رہی ہے۔ خدا تو خدا کی وہ مخلوق ہے، مخلوق کی پوجا کر رہی ہے، خالق کو چھوڑ کر۔ اے سلیمان فوراً اس پر ریاکشن لو، اللہ اکبر۔ اللہ نے ایک پرندے سے کام لیا، ہم اور تم کون سے کھیت کے مولی ہو؟ کام اللہ تعالیٰ کا ہے، کام چلتا رہے گا، کام میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میرے بھائیو بزرگوں عزیز دوستو، آج اس کام میں بڑھوتری ہوتی جا رہی ہے، آج تہمت لگایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔
کوئی تہمت نہیں، یہ غیر مقلدین کا ایک پروپیگنڈا ہے۔ سعودی حکومت پر یہ تہمت لگایا جا رہا ہے کہ جو ہے سعودی میں جو ہے بیان کیا گیا، نہیں نہیں نہیں، نعوذ باللہ آپ غلط فہمی میں ہیں، سعودی میں یہ بیان نہیں ہے۔ الحمدللہ سعودی کی حکومت ماشاء اللہ دین پر فائز ہے، دین کے کاموں میں معاون کرتی ہے یہاں کی حکومت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہاں کے بادشاہ بہت اچھے ہیں الحمدللہ، یہاں پر جو ہے دین کا ساتھ دیتے ہیں، دین کے کاموں میں جو ہے الحمدللہ بہت ہی مسجدوں کے اندر دین کی باتیں ہوتی ہیں، تبلیغ کی باتیں ہوتی ہیں، کہیں جو ہے وہ جو ہے اس کی جو ہے ہوتی ہے، جہاں پر اچھا ہی ہے وہاں برائی چلتی رہتی ہے، اس کی فکر نہ کریں، ان باتوں پر کان نہ دیں، یہ جو ہے بس تہمت لگایا جا رہا ہے، یہ جو ہے ایک طبقہ ہے جو غیر مقلدین۔ میرے بھائی ہندوستان کے اندر ان کی فیصد آبادی 2% ہے، ہندوستان کے اندر یہ 2% ہے۔ آج جو ہے ہندوستان کے اندر فسطائی طاقتیں سر اٹھ کر بول رہی ہیں، مسلمانوں کو کس طرح سے جو ہے نام و نشان مٹایا جائے، اس کا ساتھ یہ غیر مقلدین دیتے ہیں۔ جہاں پر بھی اچھائی ہوتی ہے یہ غیر مقلدین انگریزوں کی پیداوار ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ان کی باتوں میں مت آؤ، یہ جو ہے اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لاکھ ہمارا جو ہے فتنہ مچاوے، لیکن ہمارا کام، دین کا کام الحمدللہ ثم الحمدللہ حکومت بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے، کوئی اس میں فرقہ نہیں ہے۔ سعودی حکومت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہاں پر جس طرح سے 40-50 سالوں سے کام چلتا رہا ہے اسی طرح سے اسی نہج میں کام چل رہا ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، کوئی فکر نہیں، یہ بس تہمت ہے سعودی حکومت پر، اللہ ان پر لعنت فرمائے، سعودی حکومت کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، یہاں کے بادشاہ کو صحت، تندرستی، عافیت عطا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رحم اللہ، یہ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک مثال جو دارالعلوم دیوبند جمعیت العلماء ہند کا جو کارنامہ، میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو، یہ علم کا گوارہ ہے، ہندوستان علم کا گوارہ ہے، یہاں سے علم کی شعاعیں اڑتی ہے، یہ ساری دنیا کا مرکز ہے دارالعلوم دیوبند۔ یہ کارنامہ محترم بزرگوں دوستو ساری دنیا میں مشہور ہے۔ آپ جانتے ہیں جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو آل سعود جو ہے بادشاہ بن کر اس عرب کے اندر سرزمین پر رہے۔ اس بادشاہ، پہلا بادشاہ جناب شاہ عبدالعزیز بن فیصل رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز بن فیصل رحمۃ اللہ علیہ جب جو ہے تخت پر بیٹھے تو انہوں نے ایک بخاری شریف کی حدیث پر عمل فرمایا، بہت اچھا فرمایا، ماشاء اللہ بہت اچھا عمل کیا، کہ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے خبروں پر گنبدیں نہ بناؤ، تبے نہ بناؤ۔ یہ خبر پرستی کی ایک حدیث ہے جس کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جو ہے خبروں پر گنبدیں، میناریں، قبے نہ بناؤ۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ الحمدللہ اس پہلے بادشاہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کو جو ہے یہ حدیث یاد تھی، اس کے تحت انہوں آتے ہی جو ہے جنت البقیع کے اندر جتنے بھی جو ہے قبروں کے اندر مقبرے بنے تھے ان تماموں کو منہدم فرمایا۔ آخر کے اندر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر جو گنبد خضرا ہے اس کی بات آئی تو تمام علماء اکرام عرب کے اور عرب کی خفیہ ایجنسیوں نے ان بادشاہ صحیح سلامت حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع فرمایا، اے بادشاہ سلامت، یہ جو ہے ساری دنیا کے عقیدت کا مرکز ہے، اس کو منہدم کرنے سے پہلے ہم جو ہے ایک رائے مشورہ علم والوں سے کریں گے، ایک جو ہے کانفرنس طلب کریں گے، اس کے تعلق سے اس حدیث اس پر رائج ہوتی ہے یا فٹ ہوتی ہے دیکھیں، اس کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوں۔ تو شاہ عبدالعزیز نے اس بات کو مان لیا اور ساری دنیا کے علم والوں کو اور علماء اکرام کی کانفرنس مدینہ منورہ کے اندر جو ہے منعقد فرمائی۔ تو ہندوستان سے بھی اکابرین دیوبند، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا مقام ہے دعوت و تبلیغ والوں کا، اللہ والوں کا، کیا علم دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اکابرین دیوبند جن کے اندر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مولانا
اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں حضرات کا قافلہ شاہ عبدالعزیز کی آمد پر جو ہے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور بہت سارے علماء اکرام بھی تشریف لائے، اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، غور سے سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ روزہ مبارک کی حفاظت یہی تبلیغ والوں نے فرمائی، یہی وہ جماعت تھی جنہوں نے صحیح تعلیم سے اس حدیث کا اجرا فرمایا۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ بات رکھی، وہاں کے مفتی صاحب بھی موجود تھے، تو اکابرین دیوبند نے 3 دن کا وقت لیا، 3 دن تک ایک کانفرنس چلی۔ اللہ کے بندے رات کو اٹھتے، اللہ کے سامنے گر گڑاتے، اے اللہ، تیرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی جو ہے صحیح ہے، حدیث اپنی جگہ فٹ ہے، بہت صحیح ہے، اللہ یہ تیرے نبی کے روزے کا مسئلہ ہے، مولا ایسی بات ہمیں الہام دے دے ہم تاکہ یہاں کے بادشاہ کی صحیح سلامت کو جو ہے اصلاح فرمائیں۔ تیسرے دن کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی اور دل میں الہام ہوا۔ اس کے بعد تیسرے دن کے مجموعے میں چاروں حضرات نے بہت لمبی لمبی تقریریں فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے اس ولی نے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کھڑے ہو کر اس حدیث کا اجرا فرمایا کہ پوری تقریر عربی میں تھی، اس کا میں تھوڑا سا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں کہ فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کی، وہ سراسر صحیح ہے، وہ صحیح ہے۔ وہ خبر پر جب خبر کھودی جاتی ہے، مردے کو پہلی دفعہ دفن کیا جاتا ہے، اور وہ خبر پر اسی وقت جو قبے بنائے جاتے ہیں، جو مینار بنائے جاتے ہیں، اس کے خلاف وہ حدیث ہے، صحیح ہے۔ لیکن میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خبر پر، جو مسجد اقصی پر جو ہے گنبد خضرا ہے، اس کا معاملہ اس حدیث سے برعکس ہے۔ کیوں؟ فرمایا میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، سب سے پہلے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نہیں تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک کے اندر دفن فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر ہے، اور جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک کے اوپر گنبد خضرا ہے، یہ حدیث اس پر جو ہے فٹ نہیں بیٹھتی، اس لیے میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا محفوظ رہے گا، اسے توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مطمئن ہوئے، اور وہاں کے شیخ علماء مطمئن ہوئے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، یہ تھی علماء کابرین دیوبند کی جو ہے علمیت کا خزانہ، یہ تھا علم۔ ہندوستان کی طرف سے اللہ رب العالمین نے یہ ایسا ذریعہ بنایا جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا بچ گیا۔ آج شکر احسان کرنا چاہیے دعوت و تبلیغ کے کام والوں پر، اکابرین دیوبند پر، جمعیت علماء ہند پر۔ یہ وہ اکابرین ہے جو جہاں سے پوری علم کی روشنی ساری دنیا کو پہنچاتے۔ بہرکیف میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، دعوت و تبلیغ کوئی پرانا کام نہیں ہے، یہ نیا کام نہیں ہے، یہ پرانا اللہ کا نبیوں والا کام ہے۔ جس کام کو نبی نے فرمایا، پوری نبیوں نے فرمایا، اور جو ہے جس کام کو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کا دامن میں تھام لیا تھا، اور جو ہے پوری صحابہ دنیا کے پیوند بن گئے تھے اسی کام کے تعلق سے، یہی وہ کام حق کام ہے، اس کے برخلاف کوئی جماعت حق پر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا کے اندر 73 فرقے ہوں گے، اس کے اندر ایک فرقہ صرف جنت پر جائے گا۔ اللہ کے صحابہ، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال بیان کر دیجیے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، میرے اور میرے صحابہ کی جو اتباع کریں گے وہی لوگ جنتی ہوں گے۔ اب اپنے گریبانوں میں، اپنے جماعتوں کی گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لو، کون صحابہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگیوں کو گزار رہا ہے، خود بخود پتہ چل جائے گا کون کہاں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔
جتنے بھی جماعتیں دنیا کے اندر وہ خود پتہ کر لیں، خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ جو جماعت صحابہ کو عیل فیل گالی دے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عیل فیل گالی دے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو عیل فیل گالی دے، عمر کو گالی دے، عثمان کو گالی دے، علی کو گالی دے، خلیفاؤں کی کوئی ضرورت نہیں، نبی ہمیں جو ہے اماموں کی کوئی ضرورت نہیں، کیا وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ یہ نبی اور اہل اصحاب کی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ بس خود بخود فیصلہ ہو جائے۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، ہمیں کسی پر تنقید کرنا مقصود نہیں ہے، میں بس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ کام کی اہمیت آپ کو بتا دوں، اور جو فتنہ، جو ہندوستان کی پروپیگنڈا، یہ جو ٹی وی چینلوں نے جو آواز اٹھائی گئی ہے یہ غلط ہے، اس پر جو ہے نکال کر پھینک دے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایسے تو جو ہے آوازیں اٹھتے رہتی ہیں، اس پر کوئی جو ہے کان نہ دھرنا دیں۔ یہ جو ہے ایک فسطائی طاقتیں، یہ جو حکومتیں جو ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی، اب جو ہے اہل عرب کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کا جو ہے پروپیگنڈا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہر عرب کے تمام حکومتوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے علم سے نوازے اور انہیں جو ہے کامیابی کی طرف لے جاوے، اور یہ ملک کامیاب ہو جاوے، ہر جو ہے یہ ملک ہر سطح پر جو ہے ترقی کی اور چلے۔ ہماری دعا ہے کہ جو ہے یہاں پر جو ہے کتنے غیر ملکی اپنے روزی معاش کے لیے آتے ہیں، ان کو جو ہے کوئی جو ہے یہ نہیں کہتا کہ تم وہ کہو یہ کرو، نہیں، سعودی حکومت ساروں کو ایک ساتھ لے کر جاتی ہے، ساروں کو جو ہے دین کے کاموں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ غیر مقلدین کا پروپیگنڈا تھا، غیر مقلدین غلط فہمیاں حکومت تک پہنچائی تھی بس، اور کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ اس کام کے اندر ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جان و مال و ایمان و عرفان کی حفاظت فرمائے اور اس کام کو ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے دور رہ کر کچھ کہنے سے اس کے اندر نکل کر، اس کے اندر چل کر کم سے کم 3 دن لگا کر اس جماعت کی جو حقیقت کو پہچانے، اور خود بخود اس کا جو ہے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ سے تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ اس کام کرنے والوں کی حفاظت فرما اور ساری دنیا کے اندر اس کام کو عام فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز نوجوان ساتھیوں، اس ویڈیو کو اپنے گھروں میں سماعت فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ اور پھر ملیں گے دین کی نئی باتوں کے ساتھ۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جو ہے مغلیہ سلطنت کا دور ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت کا، انشاءاللہ اس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ آئندہ ویڈیو کے اندر جو ہے تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بات کرنے کی کوشش کروں گا، اور دین کی نئی باتیں، اسلام کی نئی باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان میں تقویت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔